پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا، فریق ہونے کے باوجود 26 دسمبر کو ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنایا گیا۔ کیس میں عبوری ریلیف کے بعد کچھ بچا ہی نہیں، حکم واپس لیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، نگراں حکومتیں اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتی، ہمیں نوٹس کیا گیا تو عدالت کی معاونت کریں گے۔ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں ضمانت کی درخواست۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بشرا بی بی کی جعلی رسید کیس میں 16 جنوری تک ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت میں کوئی پیش نہ ہوا۔ لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض مسترد کرنے کا فیصلہ جاری۔ آر او نے لکھا، شکایت کنندہ کا تعلق متعلقہ حلقے سے نہیں، صرف حلقے کا ووٹر ہی امیدوار پر اعتراض کر سکتا ہے۔ 2 سیاسی جماعتوں سے وابستگی کے معاملے پر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند، راولپنڈی اور اسلام آباد میں حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول متاثر، اوٹ شریف میں قومی شاہراہ پر دھند کے باعث بس کو حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس، مغازی، رفح، دیر البلح پر بمباری۔ مغربی کنارے میں اب تک 319 فلسطینی شہید، ہزاروں گرفتار کیے جا چکے۔ حماس کا صہیونی فوج پر کاروائیاں۔ ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق 4 روز کے دوران 16 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک، درجنوں کو زخمی کیا گیا۔ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کے 42 آپریشنز کو ناکام بنایا۔ 71 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ اسرائیلی ڈرونز بھی مارے گرائے۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کا ماورائے عدالت قتل۔ 7 اکتوبر سے اب تک 7 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے عدلیہ کے اختیارات سے متعلق حکومت کے متنازع قانون کو کالعدم قرار دے دیا۔ نیتن یاہو حکومت نے عدلیہ کے چند اختیارات محدود کرنے کا قانون منظور کیا تھا۔ اور امریکہ کا غزہ میں جنگ اور خطے کی صورتحال کے پیش نظر اپنے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری بیڑے کو واپس لے جانے کا اعلان۔ امریکہ جلد یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو بحرہ روم سے نکال لے گا۔ امریکہ نے اپنے بڑے جنگی اثاثے طیارہ بردار بحری بیڑے کو اسرائیل حماس جنگ کے بعد اسرائیلی دفاع اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھیجا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران نے اپنا جنگی بحری بیڑا بحیرہ احمر میں بھیج دیا۔ یمن کے حوثی رہنما تہران پہنچ گئے۔ اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔